ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو آسماں کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ صدر اعلی مرتبہ میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی بار پیچھے محسوس کرتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان۔ جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم اپنی جد و جہد سے ثابت کر رہے ہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر عالی وقار ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کی منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت و بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بھلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد بنے تو ہم کیس بنے، ہم سچل سرمست بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اسکواش میں جہانگیر اور جان شیر خان بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سالمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر طفیل بنے، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے، ہم قائد کے سپہ سالار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا، ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ صدر عالی وقار ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن بان اور شان کے لیے جان کی قربانی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ صدر محترم، معزز مہمان گرامی اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سوچتا ہوں کہ آج اپنا جشن آزادی کیسے مناؤں۔ فکر کے شمشان گھاٹ میں ضمیر کی جلتی چتا پہ نوحہ کنائی کروں یا ضمیر کے ساتھ ستی ہو جانے والی غیرت و حمیت پر سراپا ماتم ہو جاؤں۔ گریبان کے چاک ہونے پر آہو بقا کروں یا دامن کے تار تار ہو جانے پر نالا و شیون۔ غربت و افلاس کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھوں یا مایوسیت اور قنوطیت کی چنگاریوں سے پہلو تہی کروں۔ جناب والا گرد و پیش پر نگاہ دوڑاؤں تو کہیں ہوس کی لہریں نظر آتی ہیں تو کہیں تعصب کی جھلسا دینے والی آگ کے مینارے، کہیں آہوں کے المناک شرارے تو کہیں آنکھوں میں بھڑکتے انگارے، کہیں حرمان نصیبی کے تانے ہیں تو کہیں بےکس و لاچار بیچارے، کہیں گہنائے ہوئے خورشید ہیں تو کہیں کملائے ہوئے ستارے، کہیں زلزلہ زدگان ہیں تو کہیں سیلاب میں گھرے غم کے مارے۔ جبر و استبداد کی اس تیرگی میں ٹھوکریں کھائی ہوئی نئی نسل پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اہل دل ملتے نہیں، اہل نظر ملتے نہیں، ظلمت دوران میں خورشید سفر ملتے نہیں، منزلوں کی جستجو کا تذکرہ ہے بے سود، ڈھونڈنے نکلو تو اپنے ہی گھر ملتے نہیں، ڈھونڈنے نکلو تو اپنے ہی گھر ملتے نہیں۔ جناب والا سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس بات کا جشن منائیں۔ جشن تو وہ مناتے ہیں جن کے ذہنوں کو حالات کے خونی پنجوں نے جکڑا نہ ہو، جنہوں نے حالات کا جبر سہا نہ ہو، جنہوں نے ایک مذہب کو 72 فرقوں میں بٹتے دیکھا نہ ہو، جنہوں نے مطلب پرستی، نسل پرستی اور زر پرستی کو دیکھا نہ ہو۔ لیکن عالی وقار، جب قوم مردہ ضمیری کا ثبوت دینے لگے، جب قوم کی فد ماں بیٹی کو اپنے ہی گھر سے اٹھا کر غیروں کے حوالے کر دیا جائے، جب حاکم وقت کی کھلی کچہری میں لوگ خود کو آگ لگا لیں، جب مساجد اور امام بارگاہوں میں خون کی ندیاں بہنے لگ جائیں، جب نگاہوں کے سامنے بم حملوں میں شہید ہونے والے معصوم ہم وطنوں کے جنازے اٹھنے لگے، تو عالی وقار ایسے میں دل سے آہیں اور منہ سے سسکیاں ہی نکلتی ہیں۔ جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے۔ دوستو، مالک ارض و سما کے آگے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔
التجاؤں کی مہلت اب بھی باقی ہے۔ ضرورت ہے قوت ایمانی کی، ذوق یقین کی، شوق تماشا کی، ذوق تقاضا کی اور دیدہ و بینا کی۔ بے آسرا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور بزرگوں کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں ان کی بے نور آنکھوں میں امید کے دیے جلانے ہیں۔ دوستو، آؤ یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر انصار مدینہ کی روایتوں کے امین بن کر ایثار و قربانی کی نئی داستان رقم کرتے ہیں۔ جناب والا مت بھولیے، یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے۔ یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے۔ یہ پاکستان ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے۔ یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر ہے۔ ہمیں اس پاکستان کی خاطر ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ انگلیاں تنہا کچھ بھی نہیں، ان کو ملایا جائے تو طاقت اور مٹھی بنتی ہے۔ آج ہمیں ایک مٹھی کی طاقت بن کر پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہوگا، کیونکہ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے۔ پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے برباد نہ کرو۔ اس میں شامل شہیدوں کا لہو یاد کرو، اس میں شامل شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ صدر علی وقار، مجھے لگتا ہے مجھے اسی وطن کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ میری گھٹی میں جو شہد کا ایک قطرہ تھا وہ بھی میرے گاؤں کی بیری کے پھولوں سے کاشت کیا گیا تھا۔ جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اسی دیس نے میرے لیے اگلا تھا۔ جس کپڑے سے میرا تن پہلی بار ڈھانپا گیا تھا وہ بھی اسی دیس کے کھیتوں کی کپاس سے بنا گیا تھا۔ اور ان پھلوں کی خوشبو کا انتظار جو میں ہر موسم کے بدلنے کے بعد کیا کرتی تھی وہ بھی میرے وطن نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اور صدر علی وقار، جس ٹکڑے کا نام روٹی تھا وہ بھی میرے ہی ہم وطنوں نے اسی وطن سے سینچا تھا۔ صدر محترم، میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں، میرا رنگ اس کھلیان کا رنگ ہے جس کے ہر گوشے سے دہقان کی امیدیں جڑی ہیں۔ میرے خواب اب بھی کپاس کی مانند کھیتوں میں اگتے ہیں، اور ہر کٹائی کے ساتھ میں اس وطن سے محبت کا قرض اور لیتی ہوں، اور ہر بار یہی سوچتی ہوں کہ کیا یہ قرض کبھی اتار بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ مگر صدر علی وقار، ہر 13 اگست کی رات کو بائکوں کے سائلنسر پھاڑ کر گلیوں میں گھومنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے وطن نے کیا دیا ہم کو؟ تو صدر محترم، یہ 70 سالہ بوڑھا پاکستان چلا کر کہتا ہے، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ سکوت ڈھاکہ میں ہار دیا اس کو، پھر ایک ظالم حکمران دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ تم نے کیا دیا اس کو؟ امریکہ جا کر دیس نہیں پردیس کہا اس کو، گورے آقاؤں کے کالے جوتوں پر پھینک دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ این آر او کا زہر دیا اس کو، یا پھر ڈان لیکس کا قہر دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ یا پھر پاناما کی رسوائی میں مار دیا اس کو، اور تم کہتے ہو وطن نے کیا دیا تم کو؟ ارے اس وطن نے وطن دیا ہے، وطن دیا ہے، وطن دیا تم کو، کہ وطن کو انتظار ہے۔ خدائے معتبر کے قول پر وطن کو اعتبار ہے، کہ اعتبار آدمی اگر کبھی لرز گیا تو ایک پل کی جھرجھری میں کھال پہ پڑے ہوئے پڑاؤ کو اکھاڑ دے، ہاں بدن پہ رینگتی ہوئی حقارتیں کہیں خلا میں جھاڑ دے، اجاڑ دے وہ بستیاں جنہیں بسا کے یہ وطن آج بھی بے دیار ہے، ارے بگاڑ دے وہ صورتیں جنہیں سنوارتے ہوئے یہ زمین آج بھی داغدار ہے۔ مگر نہیں، ابھی نہیں، کہ ابھی خدائے معتبر کے قول پر وطن کو اعتبار ہے، وطن کو انتظار تھا، وطن کو انتظار ہے، وطن کو انتظار ہے۔ جناب صدر، نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم دوستو، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے جشن آزادی اور آج کا طالب علم۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب صدر، اقبال نے اپنے نوجوان کو شاہین کہا تھا۔ شاہین کیا ہے؟
شاہین وہ پرندہ ہے جس کی پرواز سارے پرندوں سے بلند ہوتی ہے. جب یہ پرواز کرتا ہے تو سارے چرند پرند دریا پہاڑ اس کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں. بقول اقبال نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور جناب صدر آج اقبال کے شاہین کیا کر رہے ہیں؟ آج اقبال کے شاہین سڑک سے گزرتی ہوئی لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں. آج اقبال کے شاہین سوشل میڈیا پر پاپا کی پرنسس بنے بیٹھے ہیں. آج اقبال کے شاہین اسما بن کر 200 کا لوڈ منگوا رہے ہیں. آج اقبال کے شاہین اپنے ملک میں دکان کھولنا تو پسند نہیں کرتے جناب, مگر گوروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. آج اقبال کے شاہین آنکھیں کھول کر سو رہے ہیں. آج اقبال کے شاہین میں قوت پرواز ہی نہیں رہی. آج کے ان شاہینوں نے جناب, آج کے ان شاہینوں نے اقبال کے تکمیل ہوئے خواب کو تباہ کر ڈالا. بقول شاعر دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جناب عالی آج کل جشن آزادی سے زیادہ جلدی ہوتی ہے ہم طالب علموں کیونکہ 14 اگست آئے اور ہمیں چھٹی ہو. آج 14 اگست والے دن, آج کل 14 اگست والے دن گاڑیوں کے باہر بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں, موٹر سائیکلوں پر بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں, بچوں نے اپنے منہ جھنڈے سے رنگا دیے ہوتے ہیں. مگر یہ دیکھ کر شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ گاڑیوں کے باہر پاکستانی جھنڈے لگے ہوتے ہیں, مگر گاڑیوں کے اندر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانے چل رہے ہوتے ہیں. جناب صدر آج بھی ہم مغربی لوگوں کی بہت نقل کر, ہمیں آج ضرورت ہے اپنی سوچ بدلنے کی, محنت کرنے کی اور اس بادشاہ پر بھروسہ رکھنے کی. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, اور جو بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. شکریہ.